السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے ارکان کا بیان۔ سوال: نماز کے ارکان کسے کہتے ہیں؟ جواب: نماز کے ارکان ان چیزوں کو کہتے ہیں جو نماز کے اندر فرض ہیں۔ ارکان رکن کی جمع ہے۔ رکن کے معنی فرض اور ارکان کے معنی فرائض ہیں۔ سوال: نماز کے اندر کتنے فرض ہیں؟ جواب: نماز کے اندر 6 فرض ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا۔ نمبر 2 قیام یعنی کھڑا ہونا۔ نمبر 3 قرات یعنی قرآن مجید پڑھنا۔ نمبر 4 رکوع کرنا۔ نمبر 5 دونوں سجدے کرنا۔ نمبر 6 قعدہ آخرہ یعنی نماز کے آخر میں اتحیات پڑھنے کی مقدار یعنی برابر بیٹھنا۔ مگر تکبیر تحریمہ شرط ہے، رکن نہیں۔ سوال: تکبیر تحریمہ شرط ہے تو اس سے پہلی 7 شرطوں کے ساتھ کیوں بیان نہیں کیا؟ جواب: چونکہ تکبیر تحریمہ اور نماز کے ارکان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے اور اسی سے نماز شروع ہوتی ہے، اس لیے تکبیر تحریمہ کو نماز کے ارکان کے ساتھ بیان کرنا ٹھیک معلوم ہوا۔ تکبیر تحریمہ کا بیان۔ سوال: تکبیر تحریمہ سے کیا مطلب ہے؟ جواب: نیت باندھتے وقت اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اس تکبیر کے کہنے سے نماز شروع ہو جاتی ہے اور جو باتیں کی نماز کے خلاف ہیں وہ حرام ہو جاتی ہے، اس لیے اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ سوال: فرض نماز کی تکبیر تحریمہ جھکے جھکے کہی تو جائز ہے یا نہیں؟ جواب: نہیں، کیونکہ تکبیر تحریمہ کے وقت فرض اور واجب نمازوں میں جبکہ کوئی مجبوری نہ ہو سیدھا کھڑا ہونا شرط ہے۔ نماز کے پہلے رکن یعنی قیام یعنی کھڑے ہونے کا بیان۔ سوال: قیام سے کیا مطلب ہے؟ جواب: قیام کھڑے ہونے کو کہتے ہیں اور کھڑے ہونے سے ایسا سیدھا کھڑا ہونا مطلب ہے کہ گھٹنوں تک ہاتھ نہ پہنچ سکے۔ سوال: کتنا قیام اور کس نماز میں فرض ہے؟ جواب: فرض اور واجب نمازوں میں اتنا کھڑا ہونا فرض ہے جس میں فرض کے مطابق قرأت یعنی قرآن شریف پڑھی جا سکے۔ سوال: اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو تو کیا کرے؟ جواب: بیماری، زخم یا دشمن کے ڈر سے یا ایسی ہی کسی بڑی مجبوری سے کھڑا نہ ہو سکے تو بیٹھ کر فرض اور واجب نمازیں پڑھنی جائز ہے۔ سوال: نفل نماز میں قیام کا کیا حکم ہے؟ جواب: نفل نماز میں قیام فرض نہیں، کسی مجبوری کے بغیر بھی بیٹھ کر نفل نماز پڑھنا جائز ہے۔ بنا مجبوری بیٹھ کر نفل نماز پڑھنے میں آدھا ثواب ملتا ہے۔ نماز کے دوسرے رکن قرأت کا بیان۔ سوال: قرأت سے کیا مطلب ہے؟ جواب: قرأت قرآن مجید پڑھنے کو کہتے ہیں۔ سوال: نماز میں کتنا قرآن پڑھنا ضروری ہے؟ جواب: کم سے کم 1 آیت پڑھنا فرض ہے اور سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور فرض کی پہلی 2 رکعتوں اور نماز وتر اور سنت اور نفل کی ساری رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت یا بڑی 1 آیت یا چھوٹی 3 آیتیں پڑھنا بھی واجب ہے۔ سوال: کیا سورۃ فاتحہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں پڑھنا واجب ہے؟ جواب: فرض نماز کی تیسری رکعت اور چوتھی رکعت کے علاوہ ہر نماز کی، چاہے وہ فرض ہو یا واجب یا سنت یا نفل، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ سوال: اگر کسی کو 1 آیت بھی یاد نہ ہو تو کیا کرے؟ جواب: سبحان اللہ یا الحمدللہ قرأت کے بدلے پڑھ لے، اور جلدی سے جلدی اس پر قرآن مجید سیکھنا اور یاد کرنا فرض ہے۔ اتنی قرأت یاد کرنا جتنی فرض اور واجب میں پڑھنی فرض ہے بہت ضروری ہے، اگر نہ سیکھے تو بہت بڑا گنہگار ہوگا۔ سوال: قرآن مجید کس کس نماز میں زور سے پڑھنا چاہیے؟ جواب: امام پر واجب ہے کہ مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں، اور فجر، جمعہ اور دونوں عیدوں کی نمازوں میں، اور رمضان مبارک کے مہینے میں تراویح اور وتر کی نمازوں میں قرأت زور سے پڑھے۔ سوال: کن نمازوں میں قرأت آہستہ کرنی چاہیے؟ جواب: ظہر اور عصر کی نمازوں میں امام اور منفرد یعنی جو اکیلا نماز پڑھنے والا ہے سب کو، اور وتر کی نماز میں منفرد کو قرأت آہستہ کرنی چاہیے۔ سوال: زور سے پڑھنے کی حد کیا ہے؟ جواب: زور سے پڑھنے کا سب سے چھوٹا درجہ یہ ہے کہ اپنی آواز پاس والے آدمی کے کان میں پہنچ سکے، اور دھیرے پڑھنے کا سب سے چھوٹا درجہ یہ ہے کہ اپنی آواز اپنے کان میں پہنچ سکے۔ سوال: جن نمازوں میں زور سے قرأت پڑھی جاتی ہے انہیں کیا کہتے ہیں؟ جواب: انہیں جہری نماز کہتے ہیں، کیونکہ جہر کے معنی زور سے پڑھنے کے ہیں۔ سوال: جن نمازوں میں دھیرے سے قرأت کی جاتی ہے انہیں کیا کہتے ہیں؟
जवाब, उन्हें सिर्री नमाजें कहते हैं क्योंकि सिर के माने धीरे पढ़ने के हैं। सवाल, अगर कोई आदमी जोर से अल्फाज न कहे, सिर्फ ख्याल से दिल में पढ़ जाए तो जायज है या नहीं? जवाब, सिर्फ ख्याल दोहरा लेने से नमाज न होगी बल्कि जबान से पढ़ना जरूरी है। अल्लाह ताला हम सबको इल्म सीखने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।